السلام علیکم ناظرین پاکستان کی تاریخ 4 مارچ اللہ کو گزر چکی ہے۔ یہ چاروں مارچ اللہ اتنے مضبوط اور طاقتور تھے کہ میڈیا، عدلیہ اور سیاستدانوں میں سے کوئی بھی ان کی مخالفت نہ کر سکا۔ جس نے مخالفت کی اسے یا تو خاموش کروا دیا گیا یا اس کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ لیکن پیارے وطن کی تاریخ میں ایک فوجی بغاوت ایسی بھی تھی جس کو نہ صرف بری طرح کچل دیا گیا بلکہ اس میں شامل تمام اہم کرداروں بشمول حاضر سروس آرمی آفیسرز کو سزا بھی ہوئی۔ پاکستانی فوج سری نگر سے 4 گھنٹے کے فاصلے سے واپس کیوں آ گئی؟ وہ موقع جب بھارت نے خود پاکستان کو کشمیر لینے کی پیشکش کی لیکن پاکستان نے انکار کر دیا، جب 1 لاکھ مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ آئیے جانتے ہیں تاریخ کے ان پوشیدہ لیکن سنسنی خیز رازوں کو۔ سامعین، اس کہانی کا آغاز اس وقت ہوا جب 1947 میں پونچھ کا ایک نوجوان مہاراجہ ہری سنگھ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مدد کی تلاش میں کشمیر سے لاہور پہنچا۔ مہاراجہ ہری سنگھ 1947 میں کشمیر کا حکمران تھا اور اس نے کشمیر کے 2 بڑی جماعتوں یعنی مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس کی قیادت کو قید کر لیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ پونچھ کی عوام جو مہاراجہ کے بے پناہ ٹیکسز اور ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کر رہی تھی، مہاراجہ نے ان پہ طاقت کا بدترین استعمال بھی کیا۔ انتقام اور غصے سے بھرا یہ نوجوان اب سیاسی جدوجہد سے تنگ آ گیا تھا اور باغی ہو کے وطن کی خاطر مسلح جدوجہد پر آمادہ نظر آتا تھا۔ اس نوجوان کا نام سردار ابراہیم تھا، جو بعد میں آزاد کشمیر حاصل کرنے کی بڑی وجہ بھی بنا اور آزاد کشمیر کا پہلا صدر بھی منتخب ہوا۔ لاہور پہنچنے پر پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے تو سردار ابراہیم کی ملاقات نہ ہو سکی، لیکن پنجاب اسمبلی کے ایک ممبر میاں افتخار الدین سے یہ ملنے میں کامیاب ہو گیا، جن کو انہوں نے کشمیریوں پہ ہونے والے ظلم کے متعلق بتایا۔ افتخار الدین نے ان کی مدد کا وعدہ تو کر لیا، لیکن ان کے پاس نہ تو ہتھیار تھے اور نہ ہی پلان۔ اور پھر ان دونوں کو ایک ایسا شخص ملا جس نے نہ صرف ہتھیاروں کا بندوبست بھی کیا بلکہ لڑنے اور کشمیر کی آزادی کا پلان بھی بنا لیا۔ یہ شخص پاکستان کی عسکری تاریخ کی اہم ترین شخصیت جنرل اکبر خان تھے۔ انہوں نے سردار ابراہیم احمد خان کی کہانی سنی تو ان کے دماغ میں ایک اچھوتا آئیڈیا آیا۔ سامعین، دونوں ملکوں کے علیحدہ ہونے پر دونوں ملکوں کی افواج بھی علیحدہ ہوئی تھی اور اسلحہ بھی علیحدہ ہوا تھا۔ پاکستان کو اس کے حصے کا یہ اسلحہ ابھی ملنا باقی تھا۔ البتہ پاکستان کے پاس 4000 رائفلز موجود جو پولیس کو دینے کے لیے تھی، اور کچھ رائفلز پرانی ہونے کی وجہ سے ضائع کرنے کے لیے رکھی گئی تھی۔ چنانچہ اسلحہ اور ایمونیشن کا انتظام تو ہو گیا۔ افرادی قوت کے لیے پاکستانی فوج کا استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ انڈیا اور پاکستان دونوں کے آرمی چیف انگریز تھے اور یہ دونوں برٹش آرمی چیف کو جواب دے تھے۔ ان کو حکم تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کی صورت میں یہ حصہ نہیں لیں گے، اس لیے ظاہر ہے کہ فوجی جوان تو استعمال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے پاکستان بننے سے پہلے انڈین آرمی کے ریٹائرڈ جوان جو کہ آزادی کے بعد پاکستان میں آ گئے تھے، ان کو اس منصوبے میں شامل کرنے کا پلان بنایا گیا۔ یہ منصوبہ ان آفیشل تھا، لیکن جنرل اکبر کے شامل ہونے کے بعد اس کی منظوری لینا تو لازمی تھا۔ چنانچہ 12 سپٹمبر 1947 کو لیاقت علی خان سے ملاقات میں جنرل اکبر خان نے اس کی منظوری لے لی، لیکن اس میٹنگ میں اس منصوبے کے ساتھ ساتھ ایک اور منصوبہ بھی قابل غور آیا، اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ پٹھان اور پشتون قبائلیوں کو کشمیر میں داخل کیا جائے۔ پشتون قبائل پر اچھا خاصا ہولڈ کرنے والے خورشید انور بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ جنرل اکبر کا پرانی بندوقوں کو استعمال کرنے کا پلان اچھا خاصا پسند کیا گیا اور اسلحے کی فراہمی اور اس سارے منصوبے کی نگرانی بھی جنرل اکبر کو سونپ دی گئی۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے راولپنڈی میں آزاد کشمیر گورنمنٹ کی بنیاد رکھی گئی۔ خواجہ غلام نبی اس کے پہلے صدر بنے اور سردار ابراہیم اس کے پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ بعد ازاں خواجہ غلام نبی کی گرفتاری ہونے پہ سردار ابراہیم ہی اس کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر پونچھ کے ایک آزاد علاقے پلنڈری میں رکھا گیا۔ مہاراجہ کے ہوتے ہوئے ایک علیحدہ حکومت کا قیام کوئی اچھوتا منصوبہ
نہیں تھا، انڈیا اسی طرح کی صوبائی گورنمنٹ جوناگڑھ کے کیس میں بنا چکا تھا۔ چونکہ جوناگڑھ کے مہاراجا نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا تھا، اس لیے انڈیا نے بجائے جوناگڑھ مہاراجا کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے ممبئی میں اس کی ایک فیک جوناگڑھ پروونشل گورنمنٹ بنا دی۔ یہی کام پاکستان نے کشمیر کے معاملے پہ کیا۔ 6 اکتوبر 1947 پونچھ میں سردار ابراہیم کی قیادت میں مہاراجا کے خلاف بغاوت کا آغاز ہوا اور اس فورس کا نام رکھا گیا آزاد فورس یا آزاد آرمی۔ 6 اکتوبر 1947 پونچھ میں سردار ابراہیم کی قیادت میں مہاراجا کے خلاف بغاوت شروع ہوئی اور فورس جس کا نام آزاد فورس رکھا گیا تھا پونچھ میں حرکت میں آ گئی۔ پاکستان کے مطابق یہ خالصتاً لوکل بغاوت تھی اور انڈیا کے مطابق اس میں پاکستان کے فوجی بھی شامل تھے۔ بعد میں جنرل اکبر خان نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس بغاوت میں پونچھ کے لوکلز اور کچھ ریٹائرڈ انڈین آرمی کے لوگ شامل تھے جو آزادی کے بعد پاکستان آ گئے تھے، لیکن آزاد فورس کو اسلحہ اور پلان اور لاجسٹکس فراہم کرنا جنرل اکبر خان کی ذمہ داری تھی۔ بعد میں مہاراجا کی 9000 فوج میں سے 2000 سپاہی آزاد فورس کے ساتھ آ ملے تھے۔ آزاد آرمی نے جلد ہی پونچھ پر مکمل قبضہ کر لیا۔ میرپور بھی جلد ہی حاصل ہو گیا۔ 3 ہی دنوں میں اوون پتن پوسٹ، سہنسا، تھروچی پوسٹ پہ آزاد آرمی نے قبضہ کر لیا۔ اسی دوران جب آزاد آرمی کشمیر کے علاقوں پر اپنی گرفت مضبوط کر رہی تھی تو مہاراجا ہری سنگھ کے ایما پر RSS اور اکالی نے ہندو اکثریت والے علاقوں میں مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ آتما پور، کوچ پورا، ادھم پورا، چنانی، رام نگر، رسائی میں عام شہریوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا۔ ان کے گھر جلا دیے گئے۔ تقریباً 1 لاکھ کے قریب مسلمان جان کی بازی ہار گئے۔ دوسری طرف آزاد فورس کی کامیابیاں جاری تھیں اور اسی دوران 22 اکتوبر کو 4000 سے 12000 کے درمیان قبائلی کشمیر میں داخل ہو گئے۔ ان کی قیادت خورشید انور کر رہے تھے۔ 24 اکتوبر کو آزاد ہوئے علاقوں کو آزاد جموں کشمیر کا نام دے دیا گیا اور سردار ابراہیم احمد آزاد کشمیر کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ اس حکومت کا ہیڈ کوارٹر پلنڈری میں رکھا گیا تھا۔ کشمیر کو ہاتھوں سے پھسلتا دیکھ کر مہاراجا ہری سنگھ نے کشمیر کا الحاق بھارت کے ساتھ کرنے کا اعلان کر دیا۔ معاہدے پہ سائن ہوتے ہی بھارتی فوج ہوائی راستے سے سری نگر میں اتر آئی۔ جنرل اکبر خان کے مطابق قبائلی لشکر سری نگر سے صرف 4 میل کے فاصلے پر تھی۔ بھارتی فوج کے پاس جدید اسلحہ، توپیں اور جنگی ساز و سامان تھا۔ قبائلی جن کے پاس پرانی بندوقیں تھیں آہستہ آہستہ واپس پلٹنے لگے۔ آج انڈیا میں شامل اڑی، پٹھان کوٹ، بارامولہ قبائلی لشکر فتح کر چکے تھے، لیکن بھارتی فوج نے ان علاقوں کو واپس لینے میں کامیابی حاصل کر لی۔ پاکستان نے اپنی افواج باقاعدہ طور پر کشمیر میں کیوں نہیں اتاری؟ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے 27 اکتوبر کو انڈین فوجوں کے سری نگر میں اترنے کے بعد قائم مقام آرمی چیف جنرل گریسی کو پاکستانی فوج کشمیر میں اتارنے کا حکم دیا تھا، لیکن جنرل گریسی نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ مہاراجا ہری سنگھ انڈیا کے ساتھ الحاق کر چکا ہے اور مجھے یہ سپریم کمانڈر یعنی برٹش آرمی چیف کی طرف سے آرڈر ہے کہ دونوں ممالک کی آپس میں جنگ کی صورت میں ہم نے سٹینڈ ڈاؤن رہنا ہے، یعنی کسی کا ساتھ نہیں دینا۔ سامعین، بہت سے لوگ شاید یہ نہیں جانتے کہ جب قبائلی لشکر اڑی، پٹھان کوٹ اور بارامولہ فتح کر چکا تھا تو نامعلوم وجوہات کی بنا پر 2 دن کے لیے بارامولہ میں ہی رک گیا۔ یہ 2 دن فیصلہ کن دن تھے۔ انہی 2 دنوں میں مہاراجا نے انڈیا سے الحاق بھی کیا اور بھارتی فوج سری نگر میں اتر آئی۔ اگر یہ 2 دن ضائع نہ کیے جاتے تو شاید سری نگر آج پاکستان کے پاس ہوتا۔ کچھ تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ فتوحات دیکھتے ہوئے قبائلی لشکر لالچ میں آ گیا اور سربراہ خورشید انور نے آزاد کشمیر حکومت میں اپنا حصہ مانگ لیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبائلی لشکر لوٹ مار کے لیے اور تھکن اتارنے کے لیے بارامولہ میں رک گیا۔ بھارتی فوج کی آمد کے بعد قبائلی لشکر تو واپس چلا گیا، لیکن آزاد کشمیر کی آزاد فورس کشمیریوں کی مدد کے ساتھ 15 ماہ تک بھارتی فوج کے ساتھ جنگ لڑتی رہی۔ 1 جنوری 1949 کو سیز فائر ہوا اور جو علاقے جس کے قبضے میں تھے وہیں پر رہ گئے اور درمیان میں لائن آف کنٹرول بن گئی۔ دنیا میں 8000 میٹر سے اونچے 14 پہاڑوں میں سے 5 8000 میٹر سے بلند پہاڑ پاکستان کے پاس آ گئے اور ساتھ ہی ساتھ آزاد کشمیر کا حسن اور اسٹریٹجک پوزیشن جس کی مدد سے انڈیا کو للکارا جا سکتا تھا وہ پاکستان کے پاس آ گئی۔
इंडिया के पास जम्मू कश्मीर की शक्ल में दुनिया की जरखेज तरीन जमीन हासिल हुई। कहते हैं कि 1947 में वल्लभ भाई पटेल ने लियाकत अली खान को ऑफर की कि अगर वो जूनागढ़ और हैदराबाद के मामले से पीछे हट जाएं तो भारत कश्मीर से पीछे हटने को तैयार है। इसी से मिलती जुलती ऑफर लॉर्ड माउंटबेटन ने 1 नवंबर 1947 में लाहौर के दौरे के दौरान कायदे आजम को भी की, लेकिन जाहिर है लियाकत अली खान ने भी और कायदे आजम ने इन दोनों शराइत को शुक्रिया के साथ मना कर दिया। जनरल अकबर खान जो इस तमाम जंग की प्लानिंग और ऑपरेशंस में पेश थे, इस जंग बंदी से दिल बर्दाश्ता थे। उन्हें लगता था कि पाकिस्तानी फौज ना भेज के पाकिस्तानी हुकूमत और लियाकत अली खान ने बहुत बड़ी गलती की है। उन्हें ऐसा भी लगता था कि पूरा कश्मीर हासिल किया जा सकता था। वो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल ग्रेसी के भी खिलाफ हुए, जिन्होंने कायदे आजम का हुक्म ना मानकर फौजें इंडिया में भेजने से इनकार कर दिया था। बाद में जनरल अकबर खान अफसरदगी और मायूसी का शिकार होकर लियाकत अली खान का तख्ता उलटने की साजिश में मुलव्वस हो गए। तभी उन्हें रावलपिंडी साजिश केस में अयूब खान के एमा पर गिरफ्तार कर लिया गया। 1947 की कश्मीर जंग का मास्टरमाइंड गद्दारी का मुर्तकिब हो चुका था। उनके साथ मशहूर शायद फैज अहमद फैज भी पाबंदे सलासल हुए। जनरल अकबर खान को फौज से बरतरफ कर दिया गया, लेकिन अयूब खान की वफात के बाद भुट्टो ने दोबारा जनरल अकबर को दवाम बख्शा और नेशनल सिक्योरिटी चीफ बना दिया। याहिया खान ने जब बदनाम ज़माना ऑपरेशन सर्च लाइट का आगाज किया तो याहिया खान को मशवरा देने वाले 3 जनरलों में से एक जनरल अकबर खान भी थे। उन्होंने 1975 में अपनी किताब रेडर्स इन कश्मीर भी लिखी। रावलपिंडी साजिश में अपनी अगले व्लॉग में बात करेंगे। अगर आप हिस्ट्री और पाकिस्तान के मुतालिक मजीद मालूमात चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अस्सलाम।